السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کو ہٹا دیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يتوکل علی اللہ فهو حسبہ۔ اللہ کی حمد و ثنا، تعریف اور توصیف اللہ رب العزت کے ولایت اور زیبا ہے، جس نے دنیا میں ہم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو عبادتیں ہمارے لیے مشروع قرار دی ہیں، یعنی وہ عبادتیں جن کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں، وہ عبادتیں جن کو کر کے ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کرتے ہیں، ان عبادتوں میں سے ایک اہم ترین عبادت ہے توکل کی عبادت۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری عبادتیں ہم پر فرض کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادتوں کے بہت سارے اقسام ہیں۔ نماز اللہ کی عبادت ہے، روزہ اللہ کی عبادت ہے، حج اللہ کی عبادت ہے، صدقات و خیرات کے ذریعے سے بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ عبادت کے بہت سارے فارمیٹ ہیں، بہت ساری قسمیں ہیں۔ کچھ عبادتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق ہمارے جسم سے ہے، جیسے نماز جسمانی عبادت ہے، روزہ جسمانی عبادت ہے۔ کچھ عبادتیں ہوتی ہیں جو مالی عبادتیں ہوتی ہیں، جیسے زکوٰۃ مالی عبادت ہے، نفلی صدقات و خیرات مالی عبادت ہے، قربانی مالی عبادت ہے۔ کچھ عبادتیں ہوتی ہیں جو جسمانی بھی ہوتی ہیں اور مالی بھی ہوتی ہیں، جیسے حج جسمانی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے۔ کچھ عبادتیں ایسے ہی ہوتی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں قلبی عبادتیں، دل کی عبادتیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جیسے ہم سے جسمانی کچھ عمل طلب کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم سے طلب کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کریں، ویسی ہی کچھ دلوں کے احساسات ہیں، کچھ فیلنگز ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہم سے طلب کی ہے، اور وہ فیلنگ اپنے آپ میں کیا ہے؟ ایک طرح کی عبادت ہے۔ ایسی عبادتوں کو جن کا تعلق دل سے ہے ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ قلبی عبادتیں، دل سے ادا کی جانے والی عبادتیں۔ بھائی ایک تو یہ ہے کہ ہر عبادت میں دل تو بہرحال شامل ہونا چاہیے، کیونکہ جس عبادت میں دل شامل نہ ہو وہ عبادت اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہی نہیں ہوگی، کیونکہ ہر عبادت کے اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہونے کے لیے دو شرطیں ہیں۔ کسی بھی عمل کو صالح قرار دینے کے لیے، کسی بھی عمل کو نیکی قرار دینے کے لیے اس کے اندر دو چیزیں پائی جانی چاہیے۔ پہلا اخلاص، دوسرا اتباع۔ اخلاص اور اتباع، اس کے بغیر اللہ تعالیٰ کا کوئی نیکی نہیں بنتی۔ نماز اللہ تعالیٰ کا قبول ہوگی جب اس کے اندر اخلاص ہو، اور دوسرا اس کے اندر اتباع ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر وہ ادا کیے گئے۔ اخلاص کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے۔ اخلاص کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نیت کو اللہ کے لیے خالص کرنا، عبادت خالص اللہ تعالیٰ کے لیے انجام دینا۔ تو وہ تو ہر عبادت میں لازم ہے کہ دل شامل ہو، جب تک عبادتوں میں دل شامل نہ ہو وہ عبادت اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہوتی ہی نہیں۔ نماز اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہوگی جب خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ادا کی جائے، لیکن صرف اخلاص بھی کافی نہیں ہے۔ اخلاص کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہونا بھی ضروری ہے۔ عبادت اگر رسول اللہ کے طریقے پر نہیں کی گئی ہو تو کتنے بھی اخلاص سے کی جائے وہ عبادت اللہ تعالیٰ کے قبول نہیں ہوتی۔ مثلاً کوئی آدمی ہاتھ اٹھا کر کے نماز پڑھے بڑے اخلاص کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھ رہے ہیں، کیا اس کی عبادت اللہ کے قبول ہوگی؟ نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی نے ہم کو ہاتھ باندھ کر کے نماز پڑھنا سکھایا ہے، ہاتھ اٹھا کر کے نماز پڑھنا نہیں سکھایا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ بھائی ہر عبادت اللہ تعالیٰ کے یہاں اسی وقت قبول ہوتی ہے جب وہ دل سے نکلے۔ نماز دل سے نکلے گی، روزہ دل سے نکلے گا، زکوٰۃ دل سے نکلے گی، حج دل سے ادا کرے گا، تبھی جا کر کے اللہ کے قبول ہوگی۔ اور کچھ عبادتیں لیکن ایسی ہیں جو خالصتاً دل ہی کا عمل ہے، دل ہی کی کیفیت ہے، اس کو علماء کہتے ہیں اعمال القلوب، دل
دل کے اعمال، دل کا عمل، جیسے جسم کا عمل ہوتا ہے وہ عبادت ہوتا ہے، ویسے ہی کچھ اعمال دل کے اعمال ہوتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی ہے۔ ایسی بہت ساری عبادتیں جو خالصتاً دل سے ادا ہوتی ہیں، جیسے اخلاص ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ سے محبت۔ محبت کہاں کی ہوتی ہے؟ محبت دل میں ہوتی ہے۔ محبت دل کے ایک احساس کا نام ہے، ایک شعور کا نام ہے، ایک فیلنگ کا نام ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین عبادت یہ ہے کہ اپنی محبت اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کر دی جائے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان لانے والے لوگ ہیں وہ سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں۔ یہ محبت اپنے آپ میں ایک عبادت ہے، ٹھیک ہے؟ اس محبت کا ظہور بہت ساری جگہوں پر ہوتا ہے، لیکن اصل محبت کہاں ہوتی ہے؟ دل کے اندر ہوتی ہے۔ بلکہ ہم نے کہا نا کہ محبت ایک عبادت ہے، عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کسی کو شریک نہیں کر سکتے۔ اب ہم تو بہت سارے لوگوں سے محبت کرتے ہیں بھائی، ہم تو اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں، اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، شوہر اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، بیوی اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے۔ اگر محبت عبادت ہے تو پھر تو یہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہونی چاہیے، لیکن ہم تو بہت ساری چیزوں سے محبت کرتے ہیں، تو کیا اللہ کے علاوہ کسی سے محبت کرنا شرک ہے؟ نہیں۔ محبت الگ الگ ٹائپ کی ہوتی ہے، اس کو سمجھیں۔ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ محبت عبادت ہے تو عبادت تو اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہونی چاہیے، لیکن ہم تو دنیا میں بہت ساری چیزوں سے محبت کرتے ہیں، ماں سے محبت کرتے ہیں، گھر سے محبت کرتے ہیں، بدن سے محبت کرتے ہیں، احباب سے محبت کرتے ہیں، دوستوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو اگر محبت عبادت ہے تب تو یہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں ہونی چاہیے، پر ہم تو دنیا میں بہت ساری چیزوں سے محبت کرتے ہیں، تو کیا اللہ کے علاوہ کسی سے محبت کرنا شرک ہے؟ اب کیسے فیصلہ کریں گے ہم کہ محبت عبادت ہے، پھر عبادت تو غیر اللہ کی نہیں ہونی چاہیے؟ اصل میں محبت الگ الگ طرح کی ہوتی ہے، محبت کی الگ الگ قسمیں ہوتی ہیں۔ بھائی کچھ محبتیں فطری ہوتی ہیں، جیسے ماں کی اپنے بچے سے محبت نیچرل محبت ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں ڈالی ہے۔ باپ کی اپنے بچوں سے محبت، شوہر اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، اللہ نے فرمایا یہ محبت ہم نے شوہر کے دل میں ڈالی ہے۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ نے میاں بیوی کے درمیان محبت اور رحمت ڈال دی ہے۔ انسان مال سے محبت کرتا ہے، اپنے وطن سے محبت کرتا ہے، اپنے آبا و اجداد سے محبت کرتا ہے۔ محبتیں الگ الگ طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک خاص قسم کی محبت ہوتی ہے جو ایک عابد کو اپنے معبود سے ہوتی ہے، یہ محبت اصل میں عبادت ہے۔ ایک عبادت کرنے والے کو اپنے معبود سے جو محبت ہوتی ہے، یہ محبت کیا ہے؟ عبادت ہے۔ یہ محبت اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ہوتی، عبادت والی محبت جس میں ایک خضوع ہوتا ہے، یعنی وہ سب سے عظیم ترین محبت ہوتی ہے جو ایک عابد اپنے معبود سے کرتا ہے۔ مشرک اپنے بتوں سے کرتے، ہم اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں۔ اس عبادت میں، اس محبت میں آپ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتے۔ وہ جو عبادت والی محبت ہے وہ کسی سے بھی آپ کریں گے تو شرک ہو جائے۔ تو محبت ایک عبادت ہے، خوف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے جس کا تعلق کس سے ہے؟ دل سے۔ خوف کی قلبی عبادت ہے۔ ایسے ہی شکر ایک عبادت ہے، محبت ہے، ایک دل کا عمل ہے۔ شکر دل میں بھی ہوتا ہے، شکر زبان پر بھی ہوتا ہے، شکر عمل میں بھی ہوتا ہے۔ تو شکر کی ایک کیفیت کیا ہوتی ہے؟ دل سے شکر محسوس کرنا، تو شکر بھی ایک قلبی عبادت ہے۔ ایسے ہی الرجا، امید، اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا، یہ بھی ایک قلبی عبادت ہے۔ ایسے ہی حسن الظن باللہ، اللہ سے اچھا گمان رکھنا، گمان کہاں ہوتا ہے؟ دل کے اندر ہوتا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ تو بہت ساری عبادتیں ایسی ہیں جن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ قلبی عبادتیں، دل کی عبادتیں۔ تو دل کی بہت ساری عبادتوں میں ایک بڑی عظیم ترین عبادت ہے توکل۔ یہ لفظ کون سا ہے؟ توکل۔ ہمارے بعض لوگ بولتے ہیں توکل، توکل نہیں۔ توکل کا توکل جو ہے نا ورڈ ہے، فعل ہے، مصدر جو ہے وہ کیا ہے؟ توکل۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، اللہ پر اعتماد کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین عبادت ہے، توکل۔ توکل کا مطلب پہلے کیا ہوتا ہے ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ توکل عربی میں ہر جو نام ہوتے ہیں، جو آسمان ہوتے ہیں، کلمات ہوتے ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی روٹ ورڈ ہوتا ہے، اس روٹ ورڈ سے بہت سارے الفاظ بنتے ہیں، ہے نا؟
جیسے قتل جو ہے وہ ایک گروپ ورڈ ہے. اب قتل سے بہت سارے الفاظ بنے. قتل سے قاتل بنا ہے, قتل کرنے والا. قتل سے مقتول بنا ہے, جس کا قتل کیا گیا ہے نا. ایسے ہی توکل بنا ہے واو کاف اور لام سے. واو کاف اور لام میں معنی پایا جاتا ہے کسی چیز کو کسی چیز کے حوالے کر دینے کا. وکلا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو کسی چیز کے حوالے کر دینا. اسی سے لفظ بنا ہے وکیل. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ الوکیل. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین وکیل ہے. وکیل کا مطلب ہوتا ہے کام بنانے والا, کارساز, جس کے سپرد کوئی کام کر دیا جائے تو وہ کام بنا کر کے دے دیتا ہے نا. ہم جب کورٹ میں جاتے ہیں تو ہم وکیل کرتے ہیں. یہ جو وکیل بولتے ہیں نا, وہ کلا اور وکیل, یہ بھی اصلاً عربی لفظ ہے. وکیل کو وکیل کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ بھائی ہم جب عدالت میں جاتے ہیں تو وکیل کیوں کرتے ہیں؟ ہم وکیل اس لیے کرتے ہیں کہ بھائی ہم نے قانون کی کتابیں نہیں پڑھی, کانسٹیٹیوشن اور دستور اور لاس کا ہم کو علم نہیں ہے. تو ہم جب ہم عدالت میں جاتے ہیں تو اپنا کیس کسی وکیل کے حوالے کر دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں بھائی یہ میرا کیس ہے, قانونی لا پہ مجھے نہیں پتا, لا کا مجھے علم نہیں ہے, آپ نے LLB کیا ہے, آپ کو میں یہ کیس دے رہا ہوں, اب اس کیس کو جتا کر کے دینا آپ کی ذمہ داری ہے نا. ہم اپنا کیس کیا کرتے ہیں؟ وکیل کے حوالے کر دیتے ہیں. تو واو کاف اور لام توکل میں معنی کس بات کا پیدا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو کسی کے حوالے کر دینا. تو توکل کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے؟ اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا. ایمان والا بندہ اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے, کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے میں کمزور ہوں, اللہ طاقتور ہے, میں بے بس ہوں, اللہ رب العالمین عظیم ہے, میں کمزور ہوں, اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہت ہے, میں نہیں کر سکتا, اللہ کر سکتا ہے. تو بندہ اپنا کیس اللہ کے حوالے کر دیتا ہے, اپنے معاملات اللہ کے حوالے کر دیتا ہے. اس کو اپنی طاقت پر نہیں, اللہ کی ذات پر بھروسہ ہوتا ہے. اس کو پتا ہوتا ہے کہ جب تک اللہ نہ چاہے میں نہیں کر سکتا, دنیا چاہے جب تک اللہ نہ چاہے کچھ نہیں ہو سکتا. تو کیونکہ یہ اس کا عقیدہ ہوتا ہے اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت, اللہ تعالیٰ تو جو دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا, اور تو اگر روک دینا چاہے تو کوئی دے نہیں سکتا. اس کا یہ اللہ تعالیٰ پر عقیدہ ہوتا ہے واللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اس کا اللہ پہ بھروسہ ہوتا ہے الیس اللہ بکاف عبدہ, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کافی ہے. تو وہ زندگی کے بڑے سے بڑے معاملے میں یا چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں اپنی ذات, اپنی طاقت, اپنی قوت, اپنے علم, اپنی صلاحیتوں پہ بھروسہ نہیں کرتا. اس کو یہ پتا ہے اللہ نہ چاہے تو میری قوت, میری طاقت, میرا علم, میری صلاحیت کسی ولایت نہیں ہے. اللہ نہ چاہے تو میں دنیا کے سارے اسباب اختیار کر لوں, اسباب میں تاثیر پیدا کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی. تو وہ اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے, اس کا نام توکل ہے. اپنے معاملات اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں. بڑی پیاری عبادت ہے, کیونکہ جب آپ اپنے معاملات اللہ کے حوالے کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب آپ اللہ تعالیٰ کی طاقت پر, اس کی قوت پر آپ کا یقین ہے. توکل اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے خود کو کمزور اور اللہ کو طاقتور مان رہے ہیں. اور عبادت اسی کو کہتے ہیں. عبادت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عبادت کا ایسنشل اور اس کے ایسنس کیا ہوتے ہیں؟ عبادت کا مطلب یہ ہوتا ہے اپنی کمزوری اور اللہ تعالیٰ کی طاقت کا اعتراف, ہے نا. تو عبادت میں کیا ہوتا ہے؟ عبادت میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں, اور میں نے کہا عبادت دو چیزوں سے مل کر کے بنتی ہے, غایت التذلل اور غایت التعظیم. انتہا درجے کا تذلل اور انتہا درجے کی تعظیم. تذلل کا مطلب بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو کمزور اور بے بس اور ذلیل ثابت کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کو عظیم ثابت کرتا ہے. غایت درجہ, انتہا درجہ کی رسپیکٹ. تعظیم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رسپیکٹ. اور انتہا درجے کا تذلل, جس کو کیا بولتے ہیں؟ ہیومینٹی بولتے ہیں, انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بے بس ثابت. عبادت میں یہی دو چیزیں پائی جاتی ہیں
کہ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے انتہا درجے کا رسپیکٹ ظاہر کریں اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے بے بس ظاہر کریں. نماز میں ہم کیا کرتے ہیں؟ یہی تو کرتے ہیں. اللہ کی تعظیم, اللہ کے لیے رسپیکٹ. تعظیم ایک وہ ہوتی ہے جو ہم انسانوں کے لیے کرتے ہیں, پر انتہا درجے کی تعظیم صرف اللہ ہی کے لیے جائز ہے نا. ایک تو رسپیکٹ ہوتا ہے کہ ہم اپنے اساتذہ کی تعظیم کرتے ہیں, اپنے والدین کی تعظیم کرتے ہیں, رشتے داروں کی تعظیم کرتے ہیں, پر یہ تعظیم جب انتہا درجے میں چلی جائے تو وہ کیا بن جاتی ہے؟ وہ عبادت بن جاتی ہے. غالباً جو کوئی بڑے مشہور شاعر ہیں ملک زادہ منظور, ان کا ایک بڑا پیارا شعر ہے, رسم تعظیم نہ رسوا ہو جائے, رسم تعظیم نہ رسوا ہو جائے, اتنا مت جھکیے کہ سجدہ ہو جائے. ہاں, رسم تعظیم نہ رسوا ہو جائے, اتنا مت جھکیے کہ سجدہ ہو جائے. مطلب آپ کسی کی تعظیم کر رہے ہیں, بہت اچھی بات ہے, رسپیکٹ کریں, پر اتنا مت جھک جائیے کہ اس کو سجدہ ہی ہو جائے. تعظیم اچھی چیز ہے, پر جب تعظیم انتہا درجے پہ چلی جاتی تو کیا ہو جاتا ہے؟ وہ عبادت بن جاتی ہے. نماز میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے انتہا درجے کی تعظیم کرتے ہیں. اللہ اکبر, اپنا سر اللہ کے سامنے جھکاتے ہیں, رکوع اللہ کے سامنے کرتے ہیں, سجدہ اللہ کے سامنے کرتے ہیں. یہ ہماری طرف سے ایک اظہار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی تعظیم کا. اسی لیے صلاۃ کا جو لفظ ہے, آپ انگلش میں ایک لفظ پڑھتے ہیں نا, سیلیوٹ. ہاں, سیلیوٹ میں کیا ہوتا ہے؟ کس کو سیلیوٹ؟ کسی کی تعظیم کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو سیلیوٹ کرتے ہیں. یہ صلاۃ کا لفظ اصل میں اسی سیلیوٹ کا لفظ جو ہے وہ صلاتی سے نکلا ہے. صلاۃ سیلیوٹ کیا ہوتا ہے؟ بھائی چھوٹا فوجی بڑے فوجی کو سیلیوٹ کرتا ہے, کیوں؟ اس کی تعظیم کرنے کے لیے. تو نماز میں تعظیم کا معنی پایا جاتا ہے. اور دوسرا نماز میں کیا معنی پایا جاتا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار, اپنی کمزوری کا اعتراف, اپنی لاچارگی کا احساس اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنا کہ اللہ میں کچھ نہیں, تو ہی سب کچھ ہے. یہ سر جو ہماری عظمت کی, ہمارے غرور کی, ہمارے کبر کی علامت ہے, جب ہم اس کو اللہ کے سامنے جھکا دیتے ہیں, اس کا مطلب ہم اللہ کے سامنے اپنی نفی کرتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں, تو ہی ہے سب کچھ اللہ. تو توکل میں یہ معنی کتنا واضح کھل کر کے آیا ہے کہ جب کوئی معاملہ بندہ اللہ کے سپرد کر رہا ہوتا ہے, اس کا مطلب بندہ یہ اعتراف کر رہا ہے کہ اللہ میں نہیں کر سکتا, تو کر سکتا ہے, مجھ سے نہیں ہو سکتا, تو ہی کر سکتا ہے. اس کو توکل ہے. اس لیے توکل بڑی پیاری عبادت ہے, کیونکہ اس میں ایک تو اللہ تعالیٰ کے لیے انتہا درجے کی تعظیم ہے, اور دوسرا بندے کا اعتراف ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بس میں نہیں ہے نا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں توکل کا مفہوم بہت کھل کر کے سامنے آتا ہے. توکل کے مفہوم کو سمجھنا ہے نا, تو اللہ کے نبی کی دعاؤں کو دیکھیں, دعاؤں میں توکل کا مفہوم بہت کھل کر کے آتا ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استخارہ کی دعا کرتے تھے. استخارے کی دعا اتنی پیاری دعا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو, علی وقاص روایتوں میں آتا ہے کہ قرآن کی طرح استخارے کی دعا سکھاتے ہیں. اس استخارے میں کیا ہے؟ اللہم انی استخیرک بعلمک, اللہ تعالیٰ میں تیرے علم سے خیر طلب کرتا ہوں. بھائی استخارہ اصل میں دعا ہے, دعا اخلاص سے مانگنی چاہیے. اخلاص سے دعا کب مانگیں گے؟ جب آپ کو دعا کا معنی پتا ہو. ہمارے بہت سے لوگ استخارہ کرتے ہیں, طوطے کی طرح دعا رٹ لیتے ہیں, اس کے معنی پہ غور نہیں کرتے, تو اخلاص کیسے پیدا ہوگا؟ دعا کے اندر خشوع کیسے آئے گا جب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہم انی استخیرک بعلمک, اللہ تعالیٰ میں تیرے علم سے خیر طلب کرتا ہوں. واستقدرک بقدرتک, اور تیری قدرت سے طاقت مانگتا ہوں. میرے اندر قدرت نہیں, میرے اندر طاقت نہیں, تو طاقت دے گا تو میرے اندر طاقت آئے گی. میں تبھی کر سکتا ہوں جب تو کرنے کی طاقت میرے اندر دے گا. تو اللہ تعالیٰ تیری طاقت سے میں طاقت طلب کر رہا ہوں, تیری قدرت سے میں قدرت مانگ رہا ہوں. فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کر سکتا ہے, میں نہیں کر سکتا. یہ توکل ہے, یہ توکل کا مفہوم ہے کہ بندہ دل میں یہ سوچے میرے بس میں چیزیں نہیں ہیں, میرے اختیار میں کچھ نہیں ہے, میں کتنے بھی اسباب اختیار کر لوں, ان اسباب میں تاثیر پیدا کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. میں کتنی بھی دوائیاں کھا لوں, ان دوائیوں میں شفا کون دے گا؟ اللہ دے گا. تو شفا ہوگی, ورنہ شفا نہیں ہونے والی. میں کتنے بھی راستے اختیار کر لوں, یہ راستے مجھ کو منزل تک مصیبت پہنچائیں گے جب اللہ تعالیٰ ان کو منزلوں تک لے کر کے جائے گا. انک تقدر, اللہ تو کر سکتا ہے, ولا اقدر, میں نہیں کر سکتا, میرے بس میں نہیں. وتعلم ولا اعلم, اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے, میں نہیں جانتا. یہ عبادت ہے کہ مجھے کچھ نہیں پتا,
نہیں پتا ہے، مجھے وہم ہے کہ میں جانتا ہوں، حقیقت میں تو میں کچھ نہیں جانتا. تعلم ولا اعلم انک انت علام الغیوب، بے شک اللہ تعالیٰ تو ہی علام الغیوب ہے. ایک دعا اللہ کے نبی کی بڑی پیاری، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے مانگتے تھے. بستر پر جاتے تو وضو بنا کر کے دائیں طرف کروٹ کر کے اللہ نے فرمایا جب بستر پہ جاؤ تو وضو بنا کر کے دائیں طرف کروٹ کر کے یہ دعا پڑھو، اور یہ دعا تمہاری زبان سے نکلنے والے آخری کلمات ہونے چاہیے. اگر کسی نے سونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لی اور اسی حالت میں اس کی موت آ گئی اسی رات میں، تو اللہ نے فرمایا فَإِن مِتَّ مِتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ، اگر اسی دعا کو پڑھنے کے بعد آخری کلمہ تم نے یہی ادا کیا اور اسی حالت میں تمہاری موت آ گئی تو یہ تمہاری زندگی فطرت اسلام پر ختم ہوئی ہو جائے گی. اس کا بڑا ایک پیارا جملہ ہے اللہ کے نبی اللہم اسلمت نفسی الیک، اللہ تعالیٰ میں نے اپنی نفس تیرے حوالے کر دی، اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا. وفوضت امری الیک، اور اللہ میں نے اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا. تفویض، فوضت امری الیک، اللہ تعالیٰ میں نے اپنا معاملہ تیرے حوالے کر دیا. لمبی دعا ہے، آپ اس کو مسلم میں پڑھ لیجیے گا. کہنے کی یہ بات ہے کہ یہ توکل ہے، اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا. اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہوتی ہیں نا، ان دعاؤں کا جس مناسبت پر وہ دعائیں پڑھی جا رہی ہیں بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے. ایسے ہی کسی بھی موقع پر کوئی بھی دعا اللہ کے نبی نہیں پڑھ دیتے تھے، ہے نا. جیسے بیت الخلاء برے جنوں کی خبیث شیطانوں کی جگہ ہوتی ہے تو وہاں جاتے ہوئے اللہ کے نبی کیا پڑھتے تھے؟ اللہ منیوز بھی کمی ہے خبث الخبائث. ایسے ہی نہیں پڑھ دیتے تھے. مسجد میں داخل ہوتے ہیں اللہ منیوز بھی کمی خبث الخبائث نہیں پڑھتے ہیں. جو دعا جس جگہ پڑھی جا رہی ہے اس جگہ سے اس دعا کی بڑی خاص مناسبت ہوتی ہے. اللہ کی سواری پر سوار ہوتے تو کون سی دعا پڑھتے تھے؟ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون. اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے جس نے اس سواری کو ہمارے تابع کر دیا. گھوڑا ہے، ہاتھی ہے، انسان ان پر سواری کرتا ہے تو یہ طاقتور جانور ہے. اگر اللہ مسخر نہیں کرتا تو ہم ان کو اپنے قابو میں نہیں کر سکتے. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور ہم کو لوٹ کر کے اپنے رب کے پاس جانا ہے. سواری پہ سوار ہوتے ہیں یہ دعا کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہ بندہ جب سواری پر سوار ہو کر کے سفر کے لیے نکل رہا ہے تو اس کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ جیسے تم سواری پہ سفر کر کے جا رہے اس جگہ پر واپس لوٹ کے تم کو اپنے گھر آنا ہے، ویسے ہی تم دنیا میں مسافر بن کر کے آئے ہو. اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، ہم کو واپس لوٹ کر کے اپنے رب کے پاس. ہر دعا کا جہاں وہ دعا پڑھی جا رہی ہے اس سے بڑی خصوصی مناسبت ہوتی ہے. اللہ کے نبی بیت الخلاء سے باہر نکلتے ہوئے کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ غفران، اللہ میں تیری مغفرت چاہتا ہوں. بیت الخلاء سے باہر نکلا ہے تو مغفرت کی دعا کیوں مانگ رہے ہیں؟ کوئی گناہ کر کے تو نہیں کہتا بیت الخلاء میں، مغفرت کی دعا کیوں مانگ رہا ہے؟ علماء نے کہا کہ اس کی دو وجوہات ہیں بیت الخلاء سے نکلتے مغفرت کی دعا کا. ایک وجہ تو یہ ہے کہ بندہ بیت الخلاء میں جاتا ہے تو جو اس کے جسم کی غلاظتیں ہیں وہ باہر نکل جاتی ہیں. یہ غلاظتیں اگر جسم سے باہر نہیں نکلتی تو کیا کرتی؟ ہمارے جسم کو شدید نقصان پہنچاتی، ہمارا جسم تباہ ہو کر کے. یہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غلاظتیں باہر نکلنے کا راز ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے. آدمی بھوک برداشت کر سکتا ہے، بیت الخلاء کی جب حاجت ہوتی ہے تو وہ قابل برداشت نہیں ہوتی. اللہ کے لیے ایک دعا کھانے کے بعد اللہ کے نبی ہم مانگتے تھے کھانا کھانے کے بعد کہ الحمدللہ الذی اطعم وسقى وصوبه وجعل له مخرجا. ساری تعریف اللہ کے لیے جس نے کھلایا اور پلایا اور کھانے کا راستہ بنایا، ہضم کرایا اس کو، وجعل له مخرجا، اور اس کو نکلنے کا راستہ بھی بنا دیا. یہ بھی اللہ، اس پہ بھی اللہ کی تعریف ہونی چاہیے. تو اللہ نے کہا کہ غفرانت پڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ بھائی یہ جسم میں غلاظتیں تھیں، اللہ نے توفیق دی تو یہ غلاظتیں جسم سے باہر نکل گئی. یہ غلاظتیں اگر جسم میں رہ جاتی تو جسم کو تباہ کر دیتی. تو اللہ تعالیٰ جیسے تم نے ہمارے جسم سے ان غلاظتوں کو باہر نکال دیا، یہ جو ہمارے گناہ ہیں یہ اگر ہمارے نامہ اعمال میں رہ گئے تو ہماری آخرت کو تباہ کر دیں گے. غفران، اللہ میں تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں کہ جیسے میرے جسم سے غلاظتیں نکل گئی میرے نامہ اعمال سے بھی گناہ کی غلاظتیں نکل گئی. مناسبت. بعض علماء نے کہا کہ غفران اللہ کے رسول اس لیے پڑھتے تھے کہ اللہ کے رسول ہر مرحلے میں اللہ کا ذکر کرتے تھے. حضرت عائشہ فرماتی کان یذکر اللہ علی کل احیانی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مرتبہ ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول
مشغول رہتے تھے. لیکن اب ظاہر سی بات ہے بیت الخلاء میں تو اللہ کا ذکر نہیں کیا جا سکتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے وقت تک اللہ تعالیٰ کے ذکر سے رکے ہوئے رہتے تھے. اس پر اللہ کی مغفرت طلب کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ یہ میری یہ خاص مجبوری ہے جس مجبوری کی وجہ سے اتنے دیر تک کے میں زبان سے تیرا ذکر نہیں کر سکا, تو اس پر اللہ کے لیے مجھے معاف کر. تو ہر دعا کا اس مقام کے ساتھ ایک خاص مناسبت ہوتی ہے. سنتے وقت اللہ کے نبی فرما رہے ہیں فوضت امری الیک, اللہ میں نے اپنا معاملہ اپنے معاملات تیرے سپرد کر دیے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کیوں؟ کیونکہ بندہ دن میں جب مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز میں سرگرمیوں میں مشغول رہتا ہے نا, تو بہت ساری فکر مندیاں اس کے دماغ سے محو رہتی ہیں, یاد نہیں آتا اس کو, اپنے کام میں لگا ہوا ہے. لیکن جیسے ہی بندہ بستر پہ پہنچتا ہے نا, بہت سارا ٹینشن اس کو آ کر کے گھیر لیتا ہے. بچوں کو تعلیم دلانا ہے, گھر خریدنا ہے, کاروبار کے مسائل ہیں, ماں باپ کو حج کرانا ہے, بیٹی کی شادیاں کرانا ہے, بہت سارے ٹینشن, قرض کی پریشانیاں, علاج کی پریشانیاں. زیادہ تر کب آدمی کو یاد آتی ہے جب آدمی بستر پہ آتا ہے. تو اس وقت بندہ پڑھے اللہ معصیم تو نفسی نہیں, اللہ میں نے اپنا معاملہ تیرے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا. فوضت امری الیک, اور اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا. تو جب بندہ اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے نا, اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے, اس کی کندھوں کا بوجھ ختم ہو جاتا ہے. توکل بندے کے اندر ایک زبردست قسم کا اعتماد پیدا کرتا ہے, اس کے غم کو ہلکا کر دیتا ہے, اس کی تکلیف کو آسان کر دیتا ہے. کہ بندہ یہ جب سوچتا ہے نا کہ مجھے کرنا ہے, تو اس کو بہت ٹینشن ہوتا ہے. اس کو لگتا ہے مجھے کرنا ہے, جب مجھے کرنا ہے تو چیزیں تو میرے بس میں نہیں ہیں, میرے اختیارات بہت محدود ہیں, میری طاقت بہت لمیٹڈ ہے. جب بندہ سوچ لیتا ہے اللہ کو کرنا ہے تو بے فکر ہو جاتا ہے. اس کو ٹینشن نہیں, کیا ٹینشن لے گا؟ ہاں, اللہ کو کرنا ہے, میرے لیے ناممکن ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے نا. ما کان اللہ لیعجزہ فی شیء, یعجزہ, اللہ تعالیٰ کوئی بھی چیز عاجز نہیں کر سکتی. من شیء فی السماوات ولا فی الارض, زمین و آسمان میں کوئی چیز اللہ کو عاجز نہیں کر سکتی کہ اللہ کے لیے وہ کام کرنا ناممکن ہے. جب بندہ یہ سوچ لیتا ہے نا کہ مجھے نہیں کرنا ہے, اللہ کو کرنا ہے, اس کا دل ہلکا ہو جاتا ہے. توکل کی جو لذت ہے وہ صرف ایک مومن ہی محسوس کرتا ہے, کافر نہیں محسوس کرتا. کافر کو تو خدا کی ذات پر ایمان ہی نہیں ہے نا, اس کو لگتا ہے مجھے ہی کرنا ہے, اس کو لگتا ہے یہ تو بہت ناممکن ہے. اس کو تو دکھ رہا ہوتا ہے کوئی راستہ ہی دکھائی نہیں دے رہا ہے کرنے کا, تو وہ تو ٹینشن میں گھرا ہوا رہتا ہے کہ کیسے کروں گا, ہو ہی نہیں سکتا ہے مجھ سے. کافر جو ہے وہ صرف اسباب پہ بھروسہ کرتا ہے کہ اسباب ہے, اگر اسباب ہے تو اس کو امید ہوتی ہے, اگر اسباب ختم ہو گئے تو وہ نا امید ہو جاتا ہے. اور نا امیدی بہت بڑا مرض ہے. آج دنیا میں جو ڈپریشن, انزائٹی, اتنے سارے مریض پائے جاتے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے کہ خدا پر ایمان, اللہ کی ذات پر ایمان جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے. جب بندہ انزائٹی کا شکار کب ہوتا ہے تو اس کو لگتا ہے مجھے کرنا ہے, میں مجھ کو کر کے دکھانا ہے, تو پھر وہ مایوس ہو جاتا ہے. ایمان والا بندہ یہ سوچتا ہے مجھے نہیں, اللہ کو کرنا ہے. فوضت امری الیک, اللہ میں نے اپنا معاملہ تیرے حوالے کر دیا, تو وہ بہت مطمئن ہو جاتا ہے. توکل اس کا جو ثواب آخرت میں ہے وہ اپنی جگہ پر, توکل کی دنیا میں بہت بڑی لذت ہے کہ بندہ, اس لیے ایمان والا بندہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا. مایوس ہونا قرآن مجید میں کافروں کی علامت بتائی, کافر مایوس ہوتے ہیں. ہاں, ولا تبتئس من روح اللہ انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون. اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا, اللہ کی رحمت سے نہیں مایوس ہوتا کوئی سوائے کافروں کے. کافر مایوس ہوتا ہے, کافر کو لگتا ہے کہ اس کو کرنا ہے تو اس کو راستہ دکھائی نہیں دیتا, وہ مایوس ہو جاتا ہے. ایمان والا بندے کو لگتا ہے مجھے نہیں کرنا. اس لیے مومن نہ فیوچر کی فکر کرتا ہے نہ پاسٹ کا کام کرتا ہے. جو ہو گیا اس کو پتا ہے کہ اللہ نے کیا ہے, جو ہونا تھا وہ ہو کر کے رہنا تھا, میرے بس میں کچھ نہیں تھا, وہ ٹینشن نہیں لیتا. جو ماضی میں ہو چکا اس کا وہ غم نہیں کرتا, کیونکہ وہ تقدیر پر ایمان ہے. اس کو یہ پتا ہے میں کچھ بھی کر لیتا, یہ جو ہوا ہے یہ ہونا تھا, یہ میرے بس میں نہیں, تو اس کو ماضی کا بھی غم نہیں ہوتا. تقدیر پر ایمان بہت بڑی قوت ہے ایمان والوں کے لیے. کیونکہ کافر کو جیسے کسی کے ایک ایمان والے بندے کے بچے کی موت ہوئی اور ایک کافر کے بچے کی موت ہوئی,
کافر کیا ہے؟ کافر کے بچے کی جب موت ہوتی ہے نا تو اس کو شیطان گھیر لیتا ہے، اس کے ذہن میں خیال رہتا ہے اگر میں یہاں سے نہیں یہاں سے علاج کرتا تو آج میرا بچہ بچ جاتا، اگر میں نے اس دوا کے بجائے یہ دوا دلائی ہوتی تو میرا بچہ بچ جاتا، اگر میں اس ٹائم کی بجائے اس ٹائم ہاسپٹل لے کے اپنے بچے کو پہنچا ہوتا تو میرا بچہ آج بچ جاتا۔ لو آ کر کے اگر 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 جتنا اپنے غم میں اگر لگاتا جاتا ہے کیا ہوتا ہے اس کا غم بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے کہ فرمایا اگر جو ہے وہ شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے، ایمان والا بندہ وہ کیا سوچتا ہے بھائی بچے کی موت لکھی تھی وہ ہونی تھی، میں اس ہاسپٹل میں نہیں اس ہاسپٹل میں لے جاتا، اس ڈاکٹر سے نہیں اس ڈاکٹر سے علاج کراتا، یہ نہیں یہ دوا کھلاتا، فلاں ٹائم کی بجائے فلاں ٹائم لے کر کے پہنچا ہو گیا ہوتا، میں بچے کی جان نہیں بچا سکتا، یہ پیدا ہونے سے پہلے لکھ دیا گیا تھا کہ اس کو کب موت آنے والی ہے۔ تو وہ ماضی میں جو ہو چکا، پاسٹ میں جو ہو چکا اس کا ٹینشن نہیں لیتا، اس کے غم میں مبتلا نہیں ہوتا، مستقبل میں جو ہونے والا ہے اس کی وہ فکر نہیں کرتا، وہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیتا ہے۔ اور اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ تم معاملات اللہ کے حوالے کر دو گے، اللہ تمہارا کام پورا کر کے دے گا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ ناممکن ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرے اور اللہ تعالیٰ اس کا کام نہ کر کے دے۔ بندے نے اگر معاملہ واقعتاً دل کے ساتھ اللہ کے سپرد کر دیا ہے، اللہ نے گارنٹی دی ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا، اللہ نے کہا ہے وہ کر کے رہے گا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ آپ معاملہ اللہ کے سپرد کرو اور اللہ تعالیٰ آپ کو مایوس کر دے، نہیں، اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو فیل نہیں کرے گا، اللہ کا وعدہ ہے أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ بالکل کافی ہے، اللہ تعالیٰ تو پورا کر کے رہے گا، یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ پر توکل کا یہ مطلب نہیں کہ توکل کوئی ریموٹ کنٹرول ہے، یہاں آپ نے توکل کیا وہاں آپ کی مراد پوری ہوگی، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ آپ کے توکل کو آزمائے گا بھی کہ آپ کا توکل کتنا مضبوط ہے، اور یہ آزمائش کتنی بھی لمبی ہو سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم کا اللہ پہ توکل کم تھا، اللہ پہ بھروسہ کرنے کے معاملے میں ابراہیم علیہ السلام سے بڑا کون ہوگا؟ جوانی کی دعا کیجیے نا، ربی ہب لی من الصالحین، اللہ تعالیٰ مجھے صالح اولاد عطا فرما، کب جا کر کے دعا قبول ہوگی؟ بڑھاپے 80 سال کی عمر میں جا کر کے دعا قبول ہوگی، پوری زندگی دعا کرتے رہے، اللہ پہ بھروسہ نہیں چھوڑا، دعا کب جا کے قبول ہوگی؟ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل، ساری تعریف اللہ کے لیے جس نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل جیسی اولاد عطا فرمائی۔ توکل کا یہ مطلب نہیں کہ یہاں آپ نے توکل کیا وہاں آپ کا کام ہو گیا، یہاں آپ نے دعا کی وہاں اللہ تعالیٰ نے بگڑی بنا دی۔ بہت سارے لوگ دعا کا مطلب سمجھتے ہیں ریموٹ کنٹرول، کہ ہم نے یہاں دعا کی وہاں قبول ہو جانی چاہیے، تو نبیوں کے ساتھ نہیں ہوا، حضرت زکریا علیہ السلام جوانی سے دعا کرتے رہے، بڑھاپے میں جا کر کے دعا قبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ بندے کے توکل کو آزماتا ہے، کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں نا، نئی شادی کی بچے نہیں ہو رہے، 1 سال 2 سال کوشش کی، دعائیں کر رہے ہیں اور علاج کرا رہے 3 4 5 سال نہیں اولاد ہوئی، اب صورت حال یہ ہو جاتی ہے، میں نے بہت سارے جوڑوں کو دیکھا ہے 2-5 سال اللہ سے دعا کی نہیں قبول ہوئی، اب کوئی در ایسا نہیں چھوڑتے جہاں پہ رکھے اولاد نہ ہو، فلاں بابا کے پاس چلے جاؤ، فلاں فقیر کے پاس چلے جا رہے، مزار پہ جا کر کے دعائیں مانگ رہے، حتیٰ کی مندروں اور درگاہوں اور چرچ تک ہر جگہ ٹرائی کر لیتے ہیں، پھر اس کا مطلب ہم توکل کے امتحان میں ناکام ہو گئے۔ یہی تو اللہ تعالیٰ آزما رہا ہوگا کہ اللہ پہ توکل کتنا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کے توکل کو دیکھ رہا ہوتا ہے، یہ آزمائش کتنی بھی لمبی ہو سکتی ہے۔ بھئی حضرت حاجر سے اللہ پہ توکل کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اتنا اللہ پہ بھروسہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام صحرا میں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں، سامنے اسباب نہیں تھا، اگر آپ حالات کو دیکھ کر کے سرکمسٹینسز کو دیکھ کر کے اللہ پہ بھروسہ کرتے تب تو آپ کا بھروسہ حالات پر ہے، اللہ کی ذات پر نہیں ہے نا۔ اگر حالات دیکھ کر کے اللہ پہ بھروسہ کرے تو پھر بھروسہ اللہ کی ذات پر نہیں حالات پر۔ ایمان والا بندہ جب اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے تو وہ حالات نہیں دیکھتا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ حالات کو تبدیل کرنے والی ذات اللہ کی، تو بظاہر حالات تو حضرت حاجر کے حق میں نہیں، صحرا ہے وہاں پینے کے لیے پانی نہیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں، سائے کے لیے
نہیں ہے. ایک پیڑ تک نہیں اگتا وہاں پہ. وادی غیر ذی زرع, ایک ایسی وادی ہے جس میں گھاس تک نہیں ہوتی ہے. پر حضرت حاجر نے صرف اتنا پوچھا حضرت ابراہیم سے, اللہ ہمارا کبھی ہادا, کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے کہا ہاں. اس کے بعد حضرت حاجر نے یہاں فوراً کہا اِذًا لَا يُضَيِّعُنَا, پھر اللہ تعالیٰ ہم کو ضائع نہیں کرے گا. اگر اللہ نے چھوڑا ہے تو اللہ تعالیٰ ہم کو ضائع نہیں کرے گا. تو اللہ پہ بھروسہ کیا, اتنا توکل اللہ پہ. لیکن کیا ایسا ہوا کہ جیسے حضرت اسماعیل کو پیاس لگی فوراً پانی نکل کے آ گیا؟ نہیں نا, فوراً پانی نہیں آیا. حضرت حاجر کو اللہ تعالیٰ نے چکر لگوائے, صفا سے مروا, مروا سے صفا, صفا سے مروا, مروا سے صفا. اللہ تعالیٰ کو جب دینا ہوتا ہے تب دیتا ہے, پر دینے سے پہلے اللہ کبھی کبھی کیا کرتا ہے, چکر لگواتا ہے. یہ چکر کتنے بھی لمبے ہو سکتے ہیں. کبھی کبھی ہمارے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہوتا ہے, ہم مانگ رہے نہیں مل رہا, اللہ چکر لگواتا ہے. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دیر سے دیتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بڑا دینا ہوتا ہے, ہم چھوٹی سی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں. حضرت حاجر تو یہ سوچ رہی تھی نا, مشکیزہ تو مشکیزہ پانی مل جائے, کوئی گزرنے والا قافلہ مل جائے تو اپنی بچی کی پیاس وقتی طور پہ بھر دوں. پر اللہ تعالیٰ کو بڑا دینا تھا. اللہ تعالیٰ کو ایک دو مشکیزہ پانی نہیں دینا تھا, اللہ تعالیٰ کو بڑا دینا تھا. تو اللہ نے دیر سے دیا, پر کیسا دیا بھائی؟ ہاں, ایسا دے دیا کہ آج تک دنیا اس پانی سے سیراب ہو رہی ہے. ہاں, انہوں نے تو ایک دو مشکیزہ پانی چاہا تھا, اللہ تعالیٰ نے ایسا دے دیا کہ آج تک دنیا اس آب زمزم سے سیراب ہو رہی ہے. بندہ کبھی کبھی بہت چھوٹا چاہ رہا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی پلاننگ کی ہوتی ہے, تو دیر سے ملتا ہے لیکن بڑا ملتا ہے. اچھا, آخری بات یہ, توکل کا مطلب, بہت سارے لوگ جو صوفی قسم کے ہوتے ہیں نا, توکل کا مطلب سمجھتے ہیں اسباب نہیں اختیار کیے جائیں, بس گھر بیٹھو اللہ سے دعا کرتے رہو. توکل کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں. توکل کا مطلب یہ کہ آپ اپنی کوشش کریں, اسٹرگل کریں, محنت کریں, پر اللہ کی ذات میں امید رکھے کہ یہ محنت کا نتیجہ تبھی نکلے گا جب اللہ تعالیٰ چاہے گا. نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, پر اللہ نے حکم دیا ہے محنت کرنے کا. حضرت حاجر کو اللہ نے توکل کا تو بیٹھ کر کے دعا نہیں مانگی, کوشش بھی کی, اسٹرگل کیا. بہت سارے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ بغیر اسٹرگل کی کامیابی مل جائے. اگر اسٹرگل کی کامیابی کا واحد ایک راستہ کیا ہے؟ محنت. محنت کرو, اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھو. بھروسہ اپنی محنت پر نہیں ہونی چاہیے, پر اللہ نے کیونکہ دنیا کا اصول یہ بنایا ہے کہ لیس للانسان الا ما سعى, انسان کو وہی ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. بغیر کوشش کے نتیجہ نہیں نکلے گا. ہاں, کوشش سے نتیجہ تب نکلے گا جب اللہ چاہے گا. پر کوشش کرنا ہے, اسٹرگل کرنا ہے, محنت کرنی ہے, اسباب اختیار کرنے ہیں. بغیر اسباب کے اللہ دنیا میں کچھ نہیں دیتا. حضرت مریم, ان کو کھجور چاہیے, اللہ تعالیٰ بغیر ان کی کوشش کے بھی آسان سے جو ہے وہ کھجور گر گیا سکتا تھا پیڑ سے, پر اللہ نے کیا فرمایا, ہزی الیک بجذع النخلہ, پیڑ کو تھوڑا سا ہلکا سا ہلاؤ. حضرت موسیٰ کے لاٹھی مارے بغیر بھی سمندر دو حصوں میں بٹ سکتا تھا, پر حضرت موسیٰ کو اللہ نے فرمایا القی عصاک, اپنا عصا مارو. اپنی محنت آپ کو کرنی پڑے گی, لیکن نتیجہ آپ کی محنت سے نہیں نکلتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت سے نکلتا ہے. بھروسہ اپنی محنت پر نہیں, اللہ تعالیٰ کی نعمت پر, اللہ کی عطا پر ہونی چاہیے. توکل کا یہ مطلب قطعی نہیں ہوتا ہے کہ آپ کام دھندا چھوڑ دیں, ہاتھ پکڑ کر کے اور نمازیں پڑھتے رہے مسجد میں آ کر کے اللہ تعالیٰ ایسے ہی رزق دے گا. نہیں, اللہ نے فرمایا لو کنتم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما یرزق الطیر, اگر تم اللہ تعالیٰ پہ ویسا بھروسہ کرنے لگو جیسا اللہ پر بھروسہ کرنے کا حق ہے, تو اللہ تم کو ایسے رزق دے گا جیسے اللہ تعالیٰ پرندوں کو رزق دیتا ہے. تغدو خماسا وتروح بطانا. اب یہ پرندوں کو کیسے رزق ملتا ہے؟ بہت سارے پرندے اپنا رزق اپنے گھونسلے میں نہیں رکھتے, خالی پیٹ نہیں رکھتے اور پیٹ بھر کر کے واپس آتے. کوئی پرندہ راشن جمع کر کے نہیں رکھتا, لیکن وہ نکلتا ہے تو اللہ اس کو رزق دیتا ہے. توکل کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو گھر میں بیٹھے رہنا ہے, محنت کرنی ہے, کوشش کرنی ہے, پھر اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس محنت کا نتیجہ اللہ تعالیٰ نکالے
اس کو ثمر آور اللہ تعالیٰ کرے گا. تو اللہ پہ بھروسہ کریے. آج کے دور میں یہ عبادت مانگ پڑ گئی. اللہ پہ بھروسہ نہیں رہ گیا. صرف اپنے ذاتی معاملات میں نہیں، پورے قومی معاملات میں. ملک کے حالات نہیں تھوڑے بہت خراب ہوتے ہیں، ہم کہیں سنتے ہیں ایوانوں میں کہ بھائی فلاں قانون مسلمانوں کے خلاف بن رہا ہے، فلاں پارٹی مسلمانوں کے خلاف ہو گئی، ہم ڈر جاتے ہیں. کیوں بھائی؟ کیا یہ سیاستدان، یہ لیڈر، یہ پارٹیاں اللہ سے زیادہ طاقتور ہیں؟ ہاں، اللہ پہ بھروسہ کرو بھائی. فلا تخافوا وخافونی ان کنتم مؤمنین. ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو تو. اللہ تعالیٰ سے زیادہ طاقتور دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا. صرف اپنے انفرادی معاملات میں نہیں، اپنے ملک کے اجتماعی معاملات میں، قومی مسائل میں، ملی مسائل میں بھی اللہ پر بھروسہ ہوگا. جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے وہ دنیا والوں سے نہیں ڈرتا. دنیا والوں سے وہ ڈرتا ہے جو اللہ سے زیادہ دنیا والوں کو طاقتور سمجھتا ہے. اس کو یہ پتا ہے اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. وہ پھر بندوں سے کرے گا جو دعا کرتا ہو اللہ تعالیٰ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، بادشاہی تیرے ہاتھ میں ہے، تو جس کو چاہتا ہے اقتدار دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اقتدار چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے طاقتور بناتا ہے، جس کو چاہتا ہے کمزور کر دیتا ہے. بیدک الخیر، خیر سارا کا سارا صرف تیرے ہاتھ میں. انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہی ہے جو ہر چیز پر قادر ہے. جو یہ اللہ کو ہر چیز پر قادر مانتا ہے وہ بندوں سے نہیں ڈرتا، وہ حالات سے نہیں ڈرتا. حالات سے کافی ڈرتا ہے کیونکہ اس کو لگتا ہے حالات تبدیل کرنا اس کا کام ہے. ایمان والا بندہ حالات سے نہیں ڈرتا کہ اس کو پتا ہے کہ حالات تبدیل کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اللہ جب چاہتا ہے لمحوں میں حالات تبدیل کر دیتا ہے، لمحوں میں قوموں کو عروج اور زوال سے دوچار کر دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ پر توکل کریے، بھروسہ کریے کہ اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین عبادت تو وہی ہے. دنیا میں بہت بڑی راحت ہے، بہت بڑا اطمینان ہے، بہت بڑا سکون ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو اللہ پہ توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.